آپ خود سوچو نا، اگر عورت کے پاس کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے، بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا، مجھے منع کے ابا اب پسند نہیں، جب تک منا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو پسند تھے، تبھی تو پیدا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ جج کہے گا نا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تجھے پسند نہیں تھے یہ؟ تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ منع کے ابا مجھے بہت پسند تھے، اب مجھے منع کے ابا پسند ہیں مگر یہ والا منا نہیں، پڑوسیوں کا جو منا ہے نا اس کے ابا پسند ہے مجھے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، مشہور اسکالر، میں نام نہیں لیتا اب اس کا، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنے آپ کی اپنی بےزتی کرانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پہ چلانا شروع کر دی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اس پہ بھائی جو جس خلا کی آپ بات کر رہے ہو، کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے، یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، اسی طرح کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس. فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے، عورت کورٹ سے لے سکتی ہے. تو اس کا مطلب کہ کورٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق، بشرطے کہ وہ جج ہوں. یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا؟ یعنی اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں، بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ پاگل ہیں خدا کی قسم، یہ لوگ پاگل ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے وہ کیا ہے، ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے؟ فارغ ہے، بالکل ہی فارغ ہے. تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، درجنوں مسائل میں پھینکتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زیرو علم ہے ان لوگوں کے پاس. تو اگر میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں، اگر یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے نا بات اٹھنا شروع ہوئی ہے، اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے، تو پھر مجھے بہت بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں، لوگوں کو پتا چلے ایسے خلا نہیں ہوتا، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. پتا ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں. میرے پاس ایک ملک سے فون آیا، میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. فون آیا، پہلے میرے جو ہے نا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہا ہے اور فلاں سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات، میں اس وقت جاپان میں تھا، میں نے کہا جی بات کرائیں. تو مرد نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے، وہ جو مشہور اسکالر ہیں کا بیان سنا ہے، اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے، میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں. اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ہے ناجائز ہے، مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا. یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ان کی بیوی کا یہ بیان ہے. پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے 5 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. میں نام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے، تو سب کو پتہ ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور 5 ہی بچے تھے ان کے. میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے نا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی، اس شخص نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں. تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے؟ وہ بندہ نا ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کرائیں گے. انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں. کانفرنس کال کی نا میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی. میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھا؟ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے، میں نہیں رہنا چاہتی. اچھا خاتون 1 نمبر اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام، یہ کمال کی بات ہے، کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا. یہ میں ان کو، ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے.
تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا, پیسے دیے, فیس دی, وکیل سائن کروا دیتا ہے. میں مسمہ فلان بنتے فلاں جو شادی قرار پائی تھی, وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, اتنے فلاں تاریخ کو قرار پائی تھی, یہ اس کا سیٹ وہ ہے نکاح نامہ ہے, اور یہ فلانا ہے, تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا ہے, یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے, تو یوں ہے تو فلانا ہے. وہ پڑھتی بھی نہیں ہے, سائن کر دیا اس پہ. لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو, حق گوئی کو داد دوں گا. انہوں نے کہا نہیں, میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں, صرف ایک چند ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈک ہے نا, مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے, جائز ناجائز, یہ آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا. اب 40 سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے, کوئی عورت خلا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے, بالوں کو کیا کر رہا ہے, کالا کر رہا ہے. نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی, وہ دیکھ رہا ہے, غلط کر رہا ہے بھائی, پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہا ہے, نہیں بھی, لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق, بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, بیسک حقوق. میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی, وہ خلا ہوگا ہی نہیں, کلعدم ہے. شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا, آپ شوہر کو راضی کر لیں, اگر آپ نہیں رہنا چاہتی وہ دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں. بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے, یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو اس کو ریکویسٹ کر لیں, اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا, نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے. تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے, اور وہ تو کہہ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکالر ہے, وہ عالم نہیں, اسکالر بھی نہیں ہے. اسکالر کے پاس بھی نا کوئی پراپر نالج ہوتی ہے, ایک کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے, کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ نے کہنے کی نہیں, جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریفرنس, میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس صحیح ہے, لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. ترجمہ ہی دیکھ لو آپ. کہہ رہی نہیں تو حنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا, حنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے خلا نہیں ہوتا, حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے. بھائی یہ قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مذہب ہے, یہ حنفیوں کا نہیں ہے. حنفیوں نے کبھی اسی لیے کہ قرآن و سنت کا ہے. ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا, آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ, وہ خالصتاً زنا ہوگا, بدکاری ہوگی, اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ. آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں, آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے, نہ امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام احمد, اتنے بڑے بڑے مجتہدین محدثین, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ بندہ رو رہا تھا, رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی, کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہیں, میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی ایک مثال, جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثال, اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں اس پہ. میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں. ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی, کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. تو شادی بھی ایک, میرج بھی ایک کانٹریکٹ تھا. ہم نے 5 سال اچھے گزار لیے, 4-5 بچے ہو گئے, اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے, آپ کی کمپنی نہیں ہے. میں نے یہی دلیل دی, یہ میاں ہے, یہ کمپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ کہا, اور پھر وہ کچھ میں نے لائن کاٹ دی, مجھے غصہ آنے لگا تھا.